बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नहम, कैसे हैं आप सब लोग। अद्दरसुस्सालिस अलीफ सूरतुल अनफाल आयात 59 ता 64 के मुताले के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू, और काफिर ये ख्याल ना करें कि वो भाग निकले हैं। इन्नहुम ला युजिज़ून, और वो अपनी चालों से हमको हरगिज़ आजिज़ नहीं कर सकते। मफहूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ैसले खुद करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तदबीर करने वाला है, मुदब्बिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तदबीर के सामने काफिरों की तदबीरें कुछ वक़्त नहीं रखती। अल्लाह के फ़ैसलों के सामने कुफ़ार के फ़ैसले कुछ हैसियत नहीं रखते, और अल्लाह के मुकाबले में आकर वो अल्लाह को शिकस्त दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके बाद हम चलेंगे अत-तमारीन के ऊपर। अस-सवालुल अव्वल, इन आयात में जिहाद की तैयारी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। अगली आयत का खुलासा इस सवाल के जवाब में हम आपको बताएंगे कि हुक्म ये दिया है कि अल्लाह ने काफिरों से मुकाबला करने के लिए मुसलमानों को हर वक्त तैयार रहने और समान जंग की तैयारी का हुक्म दिया है कि काफिर लोग किसी वक्त भी तुमसे लड़ने के लिए निकल सकते हैं। तुम लोग गफलत से काम न लो, काफिरों की साजिशों और उनकी चालों से हर वक्त आगाह रहो। अस्सवालुस्सानी, मंदरजज़ैल इबारात का मफहूम बयान कीजिए। अलिफ, हम चलते हैं अलिफ वाली आयत के ऊपर। हमारी अगली आयत यही है, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, और जहाँ तक हो सके फौज की जमीयत के ज़ोर से। यहाँ ये बात इरशाद फरमाई गई है कि इन काफिरों से मुकाबले के लिए जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है, जितनी तुम्हारी कुव्वत है, तैयार रखो। कुव्वत से मुराद यहाँ कोई एक ख़ास हथियार मुराद नहीं, बल्कि हर वक्त के साथ जदीद टेक्नोलॉजी में जंगों में जो भी हथियार इस्तेमाल होता है वो सब के सब इसमें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर लड़ाका त्यारे, मिसाइल, एटम बम, और आज के दौर में इंटरनेट, और इसी तरीके से साइबर हमले किए जाते हैं दूसरों की टेक्नोलॉजी को तबाह करने के लिए। ये सारे के सारे हथियार हैं, ये सारे हमें आने चाहिए। इस आयत के मफहूम में ये सब दाखिल है। वमिर रिबातिल खैल, रिबात के माने हैं बंधे हुए, और अलखैल के माने हैं घोड़े। मुराद बंधे हुए घोड़े हैं, ऐसे घोड़े जिनको इस नीयत से बांधा गया हो कि जब ज़रूरत पड़े इन पर सवार होकर सिपाही मैदान जंग की तरफ चल पड़ेंगे। कदीम ज़माने में जंगें लड़ने के लिए घोड़े इस्तेमाल होते थे, और आज भी फ़ौज के अंदर घोड़ों की अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं है। इसलिए कुरान पाक ने सहाबा इकराम, जो कि कुरान पाक के अव्वल मुखातब थे, उनके सामने घोड़ों का तज़किरा किया। आज के दौर में इससे मुराद लड़ाका त्यारे और हर वो सिस्टम है जो जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह असलहा लेकर मुंतकिल होने वाला हो। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, ताकि तुम अपनी तैयारी से अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों और उसके अलावा उन दुश्मनों को जिनको अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, उन्हें खौफज़दा कर दो। इन पर हैबत और दहशत और खौफ तारी हो। इसमें ज़र्रा बराबर शक नहीं कि समान जंग से ज़्यादा ज़रूरी अल्लाह ताला की मदद और नुसरत है। जज्बा ईमानी है, जब वो साथ शामिल हो तो दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, फतह व कामरानी मुसलमानों ही को नसीब होगी। जैसे ग़ज़वा बदर में हज़रत अक्काश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवारें दौरान जंग टूट गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लकड़ी की टहनियाँ दी जो तलवारें बन गईं। हज़रत मुआज़ बिन अफ़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाजू कट गया। आपने उसे अपने जिस्म से अलग करके एक बाजू के साथ आप लड़ते रहे। इन मिसालों से ये वाज़ेह होता है कि समान जंग ही सिर्फ नहीं बल्कि जज्बा ईमानी और अल्लाह की मदद और नुसरत भी मैदान जंग के अंदर ज़रूरी। व आखरीन मिन दूनिहिम, और उनके सिवा और लोगों, ला तालमूनहुम, जिनको तुम नहीं जानते, अल्लाहु यअलमुहुम, और खुदा जानता है। हेबत उनके ऊपर बैठी रहे, यानी तुम्हारा रोब व दबदबा उन लोगों पर भी बैठा रहे जो अभी तक खुलकर दुश्मनी में तुम्हारे सामने नहीं आए। बदर तक सिर्फ कुफारे मक्का ही मुसलमानों के दुश्मन थे, लेकिन बाद में ग़ज़वा अहज़ाब में बहुत सारे कबाइल मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आए।
تو اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ ابھی اور بھی بہت سارے لوگ تمہارے دشمن ہیں، تو تم اپنے آپ کو تیار رکھو تاکہ جنہیں تم نہیں جانتے وہ بھی تمہارے خوف سے تھرا اٹھیں۔ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، یوفیٰ الیکم وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جہاد کے راستے میں سامان اکٹھا کرنا یا جتنے بھی اخراجات اس سے متعلقہ شعبہ جات میں آتے ہیں وہ سب کے سب گویا ایسے ہیں جیسے تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا۔ تو جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس مال کو لوٹا دیتا ہے بندے کو کئی صورتوں میں، اور فرمایا کہ بالکل برابر سرابر لوٹائیں گے، ذرا برابر بھی اس میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ صلح میں پہل تم نے نہیں کرنی، کافروں نے کرنی ہے۔ اگر کافر پہل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو پیشکش کی ہے تو آپ صلح کریں، لیکن اگر آپ پیشکش کرتے ہیں تو پھر اس سے آپ کی کمزوری ظاہر ہو جائے گی اور کافر یہ سمجھیں گے کہ یہ کمزور ہیں اس لیے صلح کا پیغام دے رہے ہیں، یہ لڑ نہیں سکتے۔ حالانکہ کسی بھی موقع کے اوپر آپ کو کمزوری نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاد کے میدان میں کوئی مجاہد اکڑ کر چلے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا اکڑ کر چلنا پسند ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن کافروں کو احساس ہو کہ یہ بڑا پہلوان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر کفار یہ چاہتے ہیں کہ وہ صلح کے ذریعے تمہیں فریب دیں تو اللہ رب العزت آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا، جیسا کہ پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا کہ سمیع علیم ہے، سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر کفار نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، ورنہ ان کا برا حشر ہوگا۔ یہاں سے ہم سوال لیں گے، السوال الثانی، اس میں شق با، یہاں سے آگے اس با والی آیت کا ترجمہ اور تشریح آ رہی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اور اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے اپنی مدد سے مسلمانوں کو تقویت بخشی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اگر تم دنیا کی ساری دولت خرچ کر لیتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت اپنے معاملے میں غالب ہے اور تمہارے معاملے میں حکمت والا ہے۔ یہاں اس آیت کا ترجمہ آپ نے سنا اور تشریح یہ ہے کہ مدینہ میں اوس اور خزرج کے قبائل آباد تھے، صدیوں سے یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، معمولی باتوں پر یہ جھگڑے ان کے چلتے رہتے تھے۔ مثلا ان کی لڑائی نسلوں سے صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ ایک لڑائی تھی جس کو بعاث کہا جاتا تھا، یہ 120 سال تک چلتی رہی۔ ایک اور لڑائی جس کو داخل، جس کا نام تھا، یہ 93 سال تک چلتی رہی، 93 ایئرز۔ ایک تھی حرب بسوس، 63 ایئر تک یہ چلتی رہی۔ اندازہ کریں کہ نسلوں اور صدیوں سے ان کے درمیان دشمنی تھی۔ قریب گھر تھے، گھروں سے نکلتے ایک دوسرے کو گھورتے اور مارنا شروع کر دیتے، اور پھر اس لڑائی کے اندر باقی لوگ بھی کود پڑتے۔ تو ان کے درمیان کوئی اتفاق کی صورت تھی نہیں کہ یہ تو ایک دوسرے کے قاتل تھے، جیسے آج کل امریکہ، برطانیہ اور باقی ان کے ساتھ جتنے اتحادی ہیں نیٹو، مسلمانوں کے درمیان نفرت کے بیج بوئے ہوئے ہیں، اور ہمارے عرب حکمران بالخصوص وہ کافروں کے ساتھ اتنے ملے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس وقت
اوس اور خزرج کے درمیان بھی محبت کی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، روپے پیسے کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان محبتیں ہوئیں اور نفرتیں ختم ہو گئیں۔ یہ سکے بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس دشمنی کو دوستی میں بدل ڈالا اور صدیوں کی نفرتیں وہ محبتوں میں بدل گئیں، یہاں تک ہو گیا آپ کی اس شک با کا جواب۔ اب چلتے ہیں شک جیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے۔ حقیقی مددگار تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، عالم اسباب میں ظاہری طور پر مدد کرنے والے مومن ہیں، اس لیے کافروں کی خیانت اور بددیانتی سے گھبرائیں نہیں، البتہ اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ کو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس مفہوم کی تائید سورہ انفال کی آیت نمبر 62 میں بھی ہے، جس میں فرمایا کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی اس ارادے سے آگے بڑھے گا تو اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جرأت اور بہادری والے تھے، نہ ڈر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت و بے باکی کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی جرأت والے بن گئے۔ یہاں تک پہنچ کر ہمارا سبق ہوا اختتام پذیر۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمیں اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔